ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کیا وجہ ہے کہ لوگوں کی جو کیوروسٹی ہے, اگر وہ دین کے حوالے سے, دنیا کے حوالے سے, جو روش ہے, جو ہمارا ایک گیون طریقہ ہوتا ہے, اس کو کبھی کویسچن کرنا چاہیں, اس میں کچھ ارتقاء, کچھ تبدیلی لانا چاہیں, تو ان کو بہت زیادہ ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ ہم اپنے اداروں میں دیکھتے ہیں, فیملیز میں دیکھتے ہیں, آرگنائزیشنز میں دیکھتے ہیں. تدریسی عمل جہاں پہ ایکچولی کہا جاتا ہے کہ آپ کی ریسرچ, انویسٹیگیشن, کیوروسٹی کو ہوا ملنی چاہیے, وہاں پہ بھی نوجوانوں کو سوال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. اس سے کیا اثر پڑ رہا ہے when they actually come out and they start working, اور پھر کس طرح ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ان سے کہ وہ اپنی غلطیوں سے سیکھیں, غلطی کرنے سے گھبرائیں نہیں, اور انوویشن اور انٹرپرینورشپ ہمارے معاشرے میں لے کے آئیں. یہ تمام ہی لوگ کمیونٹیز میں ینگسٹرز کے ساتھ کام کرتے ہیں, تو ان کے سامنے یہی سوال رکھیں گے. کیا کہیں گے امرین, ہاؤ ڈو وی ایکچولی چینج دس انوائرمنٹ وچ از سو اس کے اندر کہیں نہ کہیں کسی کو غلطی کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے. وی میک دیئر لائف ہیل اگر وہ کوئی غلطی کر لے غلطی سے. سدھا دیکھیں, ایک تو بہت بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہم نے جو بات آپ کہہ رہی ہیں پرابلمس کی, اس کی کریٹیکل تھنکنگ کمز فرام کریٹیوٹی. ہم نے کریٹیوٹی کو تو بالکل ایک جیسے کہنا طاق میں رکھ دیا. وی ڈونٹ ٹیچ آر چلڈرن اینی تھنگ کریٹیو. ہم فار ایگزامپل آرٹس ہیں, ہم کلاس 3 کے بعد یا اس کے بعد ہم اپنے بچوں کو آرٹس کی طرف نہیں جانے دیتے. ہم میوزک نہیں سکھاتے, ہم ڈبیٹ اب نہیں ہوتی, کانورسیشنز نہیں ہوتی. ایک چھوٹی سی بات ہے, بہت سے لوگوں کو شاید اس پہ وہ کہیں یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, بٹ اگر کراچی کی آپ مثال لیں, بگیسٹ سٹی ان پاکستان, آپ کی جو اوپن اسپیسز ہیں, پبلک اسپیسز جو ہیں, وہ لیس دین 2.2% رہ گئی ہیں. And how do you define open spaces for my viewer? Parks, spaces جہاں لوگ of different backgrounds can just come, public spaces میں آ کے وہ بیٹھ سکیں, بات کر سکیں. We're not talking about expenses cafes. ہم بات کر رہے ہیں ایسی جگہ جہاں free of cost آ سکتے. جیسے ہم بچپن میں کبھی دیکھتے تھے کہ ہمارے ابا بتاتے تھے اپنے زمانے کا کہ جی دادا ان کو فرے ہال لے جاتے تھے, یا اس پارک میں وہ بیٹھتے تھے, وہیں پہ انہوں نے سائیکل چلانا سیکھی, and to relive that he used to take us. لیکن اب میرا نہیں خیال کہ ہم اگلی جنریشن کو اس طرح اسپیسز میں لے جا پاتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں جو پارکس کراچی میں WHO کی ایک رپورٹ ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ جی 10% open spaces for a city to just be habitable, that's the basic criteria. کراچی is down to 2.2%. اچھا جو پارکس ہیں بھی آدھے سے زیادہ پہ تالے لگے ہوئے ہیں, اس میں بھی آپ ہم سب فار ایگزامپل DHA میں رہتے ہیں, اگر ایک بہت اچھے اچھے پارکس ہیں, بچہ وہاں سائیکل نہیں چلا سکتا, فٹ بال نہیں کھیل سکتا, دوڑ نہیں سکتا, بھاگ نہیں سکتا. وہاں صرف ٹریکس بنے ہوئے ہیں کہ آپ گول گول اس پہ لوگ جو, اینڈ دیٹس لارجلی فار اولڈر پیپل. اینڈ ایکچولی دوز ٹریکس آر آلسو ناٹ ہیلدی, کیونکہ وہ کئی جگہ آپ نے اس کو ڈرٹ ٹریکس کے بجائے کانکریٹ ٹریکس بنا دیے which are bad for your knees anyways. So I don't know who these parks are for basically. They are for older people. تو وہی بات ہے کہ ہم جب یوتھ کو, اچھا دوسری ایک چھوٹی سی بات, آپ خود جیسے ہیں دیکھ رہی ہیں, یہ 85-90 چینلز ابھی بھی چلتے ہیں پاکستان میں, ٹھیک ہے, یٹ وی آر ناٹ ٹریننگ آر یوتھ. ایک زمانے میں PTV تھا, وہ ایک اسکول تھا, اٹ ٹرین پیپل ٹو بیکم پروڈیوسرز, اسکرپٹ رائٹرز, لیریسسٹ, کیمرہ مین, ساؤنڈ انجینئرز, وہاں سے پروڈیوس ہوتے تھے. اب کوئی کہیں سے ہوتے ہی نہیں. لیکن اس میں اگر اوکے لیٹ می سائڈ ود دا بی دا ڈیولز ایڈوکیٹ فار دس ون ایٹ لیسٹ, کہ دیکھیں وہ پورا کا ویلکم بیک. اور بڑی انٹینس ہم نے ایک کانورسیشن کی اباؤٹ ویئر دا پالیسی میکرز آر سورٹ آف امیجننگ دا ورلڈ ٹو گو, اور خاص طور پہ پاکستان کی بات کر رہے تھے, اور کافی چیزوں پہ ہم گھوم پھر کے تھوڑے سے پیسمسٹک بھی ہو جاتے ہیں. بٹ دا فیکٹ از کہ ایز لانگ ایز کہ ہماری سانس چل رہی ہے, اینڈ ایز لانگ ایز کہ ینگ پیپل آر اراؤنڈ, ہم ہو سکتا ہے تھوڑے سے جیڈڈ فیل کر رہے ہوں, بیکاز وی ہیو ٹو مچ آف ریفرنسز, کہ ہم پرانی ہسٹری, پرانی پولیٹیکل چیزوں کو دیکھ کے چل رہے ہوتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی اگر آج اپنے ارد گرد دیکھا جائے, they are those who have stars in their eyes, and I think that's the way they should be. رافع, آپ کیا کہتے ہیں when you interact with young people who are not as jaded as us, جو ہماری طرح practical نہیں ہوئے ہیں, ان سے بات کر کے بہتر نہیں فیل کرتے ہم؟ نہیں, I think اگر میں صرف
talking from filmmakers' point of view, they're very ambitious and I mean they're very excited and they are very inquisitive about evolving in the industry. And ابھی تو ہمارے پاس یہاں پہ کافی ایک اچھا کلچر festivals کا کھل چکا ہے short films کا, so you get to see their exhibition, how they are thinking and where the industry is going to see. تو وہ تو کافی سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں, اور ابھی تو جیسے آپ نے کہا کہ ایک ٹائم پہ we didn't have liberty to learn. Now the technology has come in the palm of your hand as a cell phone. Now they ایک سوال میں ساروں سے کرتی ہوں کہ رول ماڈلز, اگر آپ اس وقت یہ جو پاکستان کے نوجوان ہیں, ہم ان کو ٹھیک ہے ریلیجسلی ہم ان کو انکلائن کرتے ہیں کہ سیرت طیبہ کی طرف دیکھیں, اینڈ they feel very inspired by that as well. خصوصاً اس مہینے میں ہم بار بار ان واقعات کو ریویو کرتے ہیں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں پیشنس کا, ٹالرنس کا, لوگوں کو ایکسیپٹ کرنے کا درس ملتا ہے. ان کا نرم لہجہ تھا, ہی واز کمپیشنیٹ. لیکن ہمارے ارد گرد جو ہم کہتے ہیں نا کہ تھوڑا سا فلیش اینڈ بلڈ میں اگر کوئی شخص ان کو دیکھنا ہو جس کو دیکھ کے وہ کہیں کہ یار ایسا بننا چاہیے مجھے, تو کوئی خاص طور پہ خواتین کے لیے امرین, who is the ideal Muslim woman that today you can tell a Pakistani girl or a woman کہ بھائی اس کے جیسے بن جاؤ؟ ہمیں تو ہر ایک میں کوئی برائیاں نظر آتی ہیں. ایگزیکٹلی, ہے نا, آپ نے دو کانٹرڈکٹری چیزیں کہہ دی, مسلم بھی اور وومن بھی کہہ دی. نو بٹ وی ہیو, دیکھیں ہمارے پاس امیزنگ رول ماڈلز رہی ہیں اور ہیں. وی ہیڈ سمن لائک مسز ایدھی ہیں, وہ عبدالستار ایدھی کا جو خواب ہے وہ ابھی بھی لے کے چل رہی ہیں. یو ہیڈ روتھ فور جو شاید مسلمان تو نہیں تھی مگر اتنی نیک خاتون تھی, انہوں نے اتنا بڑا, آئی مین لیپریسی جیسی بیماری پاکستان سے ختم ہوئی, ٹی بی پہ بہت انہوں نے کام کیا. آپ کے پاس شرمین چنوائے ہیں جو بہت کام کر رہی ہیں کریٹو فیلڈز میں. یو ہیو اے لاٹ آف ویمن ہو آر کمنگ فارورڈ, مگر یہ ہے کہ ہاں ہم اپریشیٹ نہیں کرتے اپنے اس کو. ہم انفارچونیٹلی وی نیڈ ٹو بی پراؤڈر of our young people and of our role models. بالکل صحیح. جویریہ آپ کی طرف بڑھتے ہیں اور اچھا ٹھیک ہے جی, ہمارے جو مہمان ہیں میرے خیال میں اب ہم ان کو خداحافظ کہیں گے کیونکہ ہمیں ایک اگلے بریک کی طرف بھی بڑھنا پڑا ہے, نیوز بریک بھی آئے گا. تھینک یو سو مچ امرین فار بینگ ہیئر, تھینک یو شاہ جہان اینڈ فار رافع. آپ لوگوں نے یو ایڈیڈ اے لاٹ آف ویلیو, وی ہیڈ اے لاٹ آف ڈائیورس کانورزیشنس, لیکن وقت ہمارے پاس کیونکہ وی کیپ باٹلنگ اینڈ شٹلنگ بٹوین دا نیوز اینڈ اس, تو تھوڑا سا ہمارے لیے مشکل رہتا ہے. اب لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, ہم بریک کے بعد واپس آئیں گے. ہمارے ساتھ رہیے اور دیکھتے رہیے باران رحمت. اینڈ ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت, جمعے کا مبارک دن, اور یقیناً ہم جس طرح بریک پہ جانے سے پہلے بھی درود و سلام بھیج رہے ہیں اپنے پیارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ, اور یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے اس مبارک دن کا جس میں یقیناً ایسی ساعتیں ہیں جب کوئی بھی دعا انسان کی رد نہیں کی جاتی, اور آپ کا اور میرا ایمان ہونا چاہیے کہ ہم اس دعا اس وقت کو ڈھونڈ پائیں, اور یقیناً جہاں اپنے لیے دعا کرتے ہیں, اپنے پیاروں کے لیے دعا کرتے ہیں, تو اپنے پیارے وطن پاکستان کے لیے بھی یقیناً اس کو بھی ہم دعاؤں میں یاد رکھیں. اب جی, جب ذکر ہو رہا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے روضے کا, ہم سب کی آرزو ہے کہ کوئی ایسا جمعہ بھی آئے کہ ہم جمعے کی نماز اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری مسجد میں ادا کریں. اور یقیناً یہ صرف ہم جیسے عام انسانوں کی ہی نہیں بلکہ ہر مخلوق کی, ہر وہ چیز جس کو تخلیق کیا گیا ہے اس کی بھی خواہش تھی. آج آپ کو پروگرام کے آگے بڑھاتے ہوئے ریاض الجنہ سے بھی آگاہ کرتے ہیں, جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں ایک خاص ایک مخصوص علاقہ ہے, جس کے ایک ایسا حصہ جس کو گوشہ جنت بھی کہا جاتا ہے. اس کی کیا روایت ہے؟ کہا یہ جاتا ہے کہ ایک درخت تھا جس پہ ٹیک لگا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے, لوگوں کو تدریس دیا کرتے تھے. اور یقیناً جب اس مسجد کی توسیع کا معاملہ ہوا, جب اس کو مزید بڑھانا پڑا, جب نمازی اور لوگ جوک آنے لگے, تو پھر کہا یہ گیا کہ اس کو کاٹ دیتے ہیں اور اس درخت کو کاٹ کر اس کو وسیع کیا جائے. تو روایتوں میں موجود ہے کہ وہ درخت زارو قطار رونے لگا, کیونکہ وہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فراق تھی, جو دوری تھی, اس کو برداشت نہیں کر پاتا تھا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس کو بشارت دی کہ جب قیامت کے بعد ہم سب جنت میں جائیں گے تو تم یعنی وہ درخت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوگا. اور اسی نسبت سے اس جگہ کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے, یعنی جنت کا ایک گوشہ جہاں پہ وہ درخت واقع تھا. اور آج بھی اگر آپ جائیں روضہ مبارک
مبارک پہ تو سبز قالین سے اس جگہ کو الگ کیا جاتا ہے. ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہاں پہ 2 رکعت نفل وہ ضرور ادا کریں. اسی حوالے سے ہم نے ایک خاص رپورٹ، ایک خصوصی پیکج بنایا ہے. آئیے آپ کو وہ دکھاتے ہیں. پہلے اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ریاض الجنہ یہ وہ مبارک جگہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی ہجر عائشہ اور مسجد نبوی کے ممبر شریف کے درمیان میں ہے. اس کا نام ریاض الجنہ ہے یعنی جنت کا باغیچہ، اور یہ نام اس لیے رکھا گیا کیونکہ حدیث شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کی زمین جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور میرا ممبر قیامت کے دن میرے حوض پر ہوگا. اس مقام کی لمبائی تقریباً 22 میٹر اور چوڑائی 15 میٹر کے قریب ہے، جبکہ اس کا کل رقبہ 230 مربع میٹر ہے. عازمین حج و عمرہ مدینہ منورہ کی زیارت کے دوران یہاں خشوع و خضوع کے ساتھ نوافل ادا کرتے ہیں. اپنے گناہوں سے توبہ اور مغفرت کی دعائیں بھی مانگی جاتی ہیں. Ya Allah, send your peace and blessings on the final prophet. اینڈ ویلکم بیک. آپ نے دیکھی یہ خصوصی رپورٹ، اور اب میرے جو مہمانوں نے جوائن کیا ہے اس میں بہت خوشی ہے مجھے کہ مفتی نور رحمانی بھائی بھی موجود ہیں. اور ابھی ہم یہ ذکر ہی کر رہے تھے کیونکہ دسمبر میں میرا عمرے پہ جانے کا اتفاق ہوا، تو میں یقیناً ان سے بھی نشانیاں پوچھ رہی تھی. آپ کے پاس بھی وہ فارورڈ پہنچا ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو روضہ مبارک ہے، مسجد نبوی جو اوریجنل مسجد نبوی ہے، اس کا ایک ایک ستون، اس کا ایک ایک گوشہ یقیناً اس کی اپنی ایک معجزہ ہے، اس کی ایک اپنی اہمیت ہے. تو میں نور بھائی سے جانے سے پہلے اس پہ کچھ گائیڈنس لے رہی تھی، اور یقیناً آپ کے لیے بھی ہم یہ گفتگو ضرور کریں گے کہ آپ کو بھی تھوڑا سا پتہ ہو، اور ہمیں بحیثیت مسلمان ان باروں میں پتہ ہونا چاہیے. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دی شو نور بھائی. بہت بہت شکریہ یہاں پہ موجود ہونے کا. اور آپ ہی کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہمارے باقی دوست ہمارے ساتھ موجود ہیں. عائشہ عباس، تھینک یو ڈاکٹر عائشہ فار بینگ ہیئر. آپ ہی کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں بشرا بلال، یو آر این ایجوکیشنسٹ، اور آج آپ نے خصوصی ہم سے بریک سے پہلے آپ یہ کہہ رہی تھی کہ آپ نے بھی ایک دعا پڑھنی ہے. بہت بہت شکریہ موجود ہونے کا، اور یقیناً ویڈ لو ٹو ہیئر فرام یو ایز ویل. لیکن نور بھائی اگر گفتگو کا آغاز آپ ہی سے کریں، تصویریں سامنے آتی ہیں نا تو ایسا لگتا ہے لفظ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. بس ایک دل میں یہی آرزو ہوتی ہے کہ کسی طرح انسان روضہ مبارک پہ دوبارہ پہنچ جائے. کچھ ہمارے ویورز کے لیے گائیڈنس جو پہلی دفعہ جائیں گے، یا کچھ نشانیاں ان کو پتہ ہو، ستونوں کے بارے میں پتہ ہو. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام اللہ کے رسول ہم سب کے آقا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جتنے لوگ اس وقت ہماری ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں ان سے انتہائی ادب کے ساتھ درخواست ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ بھیجتے رہیں، کیونکہ جو شخص 80 مرتبہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام کا نذرانہ بھیجتا ہے، اللہ اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. اور جب آپ 80 مرتبہ پڑھ لیں تو ہماری پوری ٹرانسمیشن کے لیے دعا کیجیے گا، جتنے لوگ یہاں موجود ہیں ٹیم کے لیے، کہ اللہ ہمیں بار بار وہاں لے کے جائے کہ جہاں فرشتہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ ایک مرتبہ بھیج دے. اور جب ایک مرتبہ فرشتہ وہاں آ جاتا ہے تو اپنا پر سرکار کے روضے سے لگا کے جاتا ہے اس حسرت کے ساتھ کہ یا رسول اللہ میں دنیا میں کبھی نہیں آؤں گا. اور ہم مسلمان وہ خوش نصیب ہیں کہ اللہ ہمیں بار بار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے مبارک پہ بلا لیتا ہے. حدیث ہے من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہے. جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے مبارک پر جاتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی شفاعت فرمائیں گے. اور ایک حدیث ہے کہ میرا مدینہ، ابن ماجہ کے اندر امام ابن ماجہ لے کے آئے اس حدیث کو، آپ نے فرمایا میرا مدینہ بھٹی کی مانند ہے، یہ اچھوں کو نکلنے نہیں دیتا، بروں کو آنے نہیں دیتا. اور جب کوئی عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہوتا ہے، اس کی کیفیت کا بھی ملاحظہ کیجئے گا. وہ بار بار گنبد خضرا کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور دل میں یہ بات ہوتی ہے سرکار دوبارہ بلا لیجیے.
دوبارہ بلا لیجیے. آمین. اور جب وہ مسجد نبوی کے اندر انٹر ہوتا ہے اور جب وہ باب جبرائیل سے اندر داخل ہو رہا ہوتا ہے مردوں کے لیے, تو ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے, کیونکہ کچھ ہی دیر کے بعد اب انسان ریاض الجنہ کے اندر قدم رکھنے والا ہوتا ہے. ریاض الجنہ, جنت کا باغ. ریاض الجنہ سے اس لیے کہتے ہیں, میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد بیتی, مسجدی و بیتی ما بین ریاض الجنہ, مسجد اور یہاں جہاں حضور علیہ السلام کا گھر مبارک تھے, حضور کے قدم مبارک اس زمین پہ بہت زیادہ لگتے تھے. تو جس زمین پر حضور کے قدم مبارک زیادہ لگے وہ اللہ نے اس جگہ کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا. اور جس طرح میری بہن نے واقعہ بیان کیا, ایک ستون حنانہ کہتے ہیں اس کو. ایسا ہوا کہ نبی اسلام جب بیان فرماتے تھے جمعے کے دن تو اس لکڑی کے تنے کو پکڑ کر بیان فرماتے تھے. پھر ایسا ہوا اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ رسول اللہ ہم آپ کے لیے کرسی بنا دیتے ہیں یا ممبر بنا دیتے ہیں. تو حضور ممبر پر چڑھ کر بیان کرنے لگے. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ مسجد کے اندر اتنی درد بھری رونے کی آواز آئی کہ ہر صحابی پریشان تھا, ہر صحابی پریشان تھا کہ رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے. کوئی دائیں دیکھ رہا تھا, کوئی بائیں دیکھ رہا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ ستون حنانہ کی طرف دیکھا اور اس کو لے کر آئے. جس طرح ایک بچہ روتا ہے نا تو اس کے سر پہ ماں ہاتھ پھیرتی ہے تو آہستہ آہستہ چپ ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی نے جب لکڑی کو رکھا, تصور کیجئے ایک بے جان لکڑی سے کہاں آواز آ سکتی ہے, مگر جس کو رسول اللہ کا ہاتھ لگ جائے اللہ اس میں جان ڈال دیتا ہے. حضور علیہ السلام نے ستون حنانہ کو اپنے اس قدم مبارک پہ رکھا اور اس طرح تھپکی دی. تو صحابہ کہتے ہیں جس طرح بچہ سسکیاں لے کے روتا ہے نا, جب حضور کا ہاتھ لگتا تھا تو اس حنانہ کے دل سے سسکیوں کی آواز آتی تھی. پھر حضور نے کہا چاہوں تو میں تجھے یہاں گاڑ دوں اور قیامت تک کے لیے تو درخت, ہرا درخت ہو جائے. چاہوں تو میں تجھے, پھر اگر تو چاہے تو میں تجھے جنت میں گاڑ دوں. تو ستون نے کہا رسول اللہ مجھے آپ کی ہمیشہ رفاقت چاہیے, مجھے آپ کے جنت میں ساتھ چاہیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں گاڑ دیا اور وہ جنت کے اندر کل جو ہے وہ ہرا ہو کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوگا. اب بہن نے سوال کیا تھا ستون, وہاں ایک ستون عائشہ ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ شاہ فرمائے کہ جہاں وہ شخص نماز پڑھتا ہے ستون عائشہ کے پاس, وہ شخص جو ہے جنتی ہو جاتا ہے, جنت اس کے قریب ہو جاتی ہے. بالکل اسی کے ساتھ ایک باب الستون الحرس ہے, وہاں نبی اسلام چرپائی مبارک ڈال کر آرام فرمایا کرتے تھے. بہن خاص طور پر جب جاتی ہیں تو وہ اس طرف نہیں جا سکتی, اس طرف جاتی ہیں, پیچھے وہاں ایک گھڑی لگی ہوئی ہے, گھڑی لگی ہوئی ہے. گھڑی کے بالکل نیچے جو ہے نا نبی علیہ السلام نماز تہجد کو ادا کیا کرتے سبحان اللہ. اور گھڑی کے بالکل اس طرف ایک چبوترا جس کو اصحاب صفا کہتے ہیں, وہ صفا کا چبوترا جہاں سیدنا ابو ہریرہ اور بڑے بڑے اکابرین صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم وہاں پہ دینی تعلیم حاصل کیا کرتے تھے اور وہاں کی شان بڑے بڑے موضوعات ہوتے تھے. ایک مرتبہ ایک پیالہ آیا اور دودھ کا ایک پیالہ ہے, حضور نے نوش فرمایا اور صحابہ کے درمیان گھمایا. کئی سو صحابہ نے اس میں سے دودھ پیالہ نوش فرما لیا مگر وہ دودھ ختم نہیں ہوا. سبحان اللہ. تو یہ وہ برکت کی باتیں ہیں جو یقیناً ہم جاننا بھی چاہیں گے. اور جمعے کے دن کی فضیلت کے حوالے سے یہ بھی یہاں پہ کہنا ضروری ہے کہ آج جب دعا آپ کر رہے ہوں تو آپ کے دل میں یہ یقین بھی ہونا چاہیے کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی. اور یقیناً اگر آپ کا کوئی سوال ہے آپ ہمیں کال کر کے پوچھ سکتے ہیں. ڈاکٹر عائشہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر عائشہ, عام انسان اس وقت میرے خیال میں بہت سارے لوگ اپنی جو پرابلمز لے کے جب اللہ تعالیٰ کے سامنے گئے ہوں گے تو اس میں ایک بڑا مسئلہ آج کل کی فائنینشیل سچویشنز ہیں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں, کیا آپ کے ارد گرد لوگ آپ کو نظر آتا ہے کہ واقعی اس بات سے بہت پریشان ہیں؟ لوگ واقعی اس بات سے بہت پریشان ہیں. آپ ایون گھر سے باہر نکل کے دیکھ لیجئے, جب لوگ بازار جا رہے ہوتے تھے اس وقت کا مقابلہ آپ اس حساب سے کر کے دیکھ لیجئے کہ اس رفتار میں اور چیزوں کو جس طریقے سے خریدا جاتا تھا اس میں کس حد تک کمی آ چکی ہے. آپ اگر آپ کے خاندان میں سے یا آپ کے گرد و نواح میں سے جو لوگ بینک کے اندر ملازم ہیں یا آپ کا کسی بینکر سے کوئی سلام دعا ہے, آپ پتہ کر کے لے لیجئے جس رفتار سے بینکوں سے رقومات نکلوائی جا رہی ہیں باہر, اس کی تعداد کس قدر بڑھ چکی ہے. بجائے یہ کہ ہم سیونگز کر رہے ہوں یا بینک میں پیسے رکھوا رہے ہوں, اس سے زیادہ بینک سے رقومات نکلوانے کی جو کوانٹٹی ہے وہ بہت بڑھ چکی ہے. کیونکہ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ پیپل آر ڈپنگ انٹو دیئر سیونگز. آج کے اخراجات پورے نہیں ہو پا رہے تو جو بچا کچا کے بھی رکھا تھا, اگر آپ کی ایک بجٹنگ تھی وہ بجٹ بالکل ہی آؤٹ ہو چکا ہے. وہ بجٹ آؤٹ ہو چکا ہے. پلس یہ ہے کہ ہم لوگ وقت کے ساتھ ساتھ برانڈ کانشیس بہت زیادہ ہوتے جا رہے ہیں. ہمارے بچے بھی, ہم لوگ اب چھوٹی موٹی چیز پہ کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہیں. ہمارے سامنے والے نے فلانا برانڈ پہنا ہے تو ہمیں بھی برانڈز چاہیے. تو ہم نے چونکہ اپنے آپ کو بہت زیادہ برانڈ کانشیس کر لیا اور اب اتنے سارے برانڈز مارکیٹ میں آ چکے ہیں. پہلے
پہلے یہ والی چیزیں نہیں تھیں. 100 روپے بھی اگر ہمارے پاس ہوتے تھے تو ہم اس میں سے 2-3 چیزیں لے کے اپنے آپ کو سیٹسفائی کر لیتے تھے. اب چونکہ ہمیں برانڈیڈ چیزیں چاہیے تو اس کے لیے ہمیں اتنے ہی پیسے چاہیے, تو لوگ بچت ہی نہیں کر پاتے, کیونکہ اپنے آپ کو اس لیول تک لانے کے لیے, اس کمپٹیشن میں پورا اترنے کے لیے آپ وہ تمام تر پیسے خرچ کر دیتے ہیں. اچھا, لوگ جیسے کہہ رہے تھے کہ 2008 میں بھی پوری دنیا میں ایک ریسیشن کی سی صورتحال تھی, تو آج جو ہم پنچ محسوس کر رہے ہیں شاید ہمیں اس وقت اتنا نہیں محسوس ہوا تھا, کیونکہ آپ امریکہ وغیرہ میں تو دیکھیں اس وقت بینکس نے کولیپس کیا, بہت لوگوں نے مشکلات کا سامنا کیا, لوگوں کی جابز, لوگوں کا روزگار ختم ہوا. آج ہم جب اس مرحلے سے گزر رہے ہیں تو بہترین طریقہ آپ کی نظر میں کیا ہے؟ ہاؤ اپنے آپ کو سمیٹیں کیسے, اپنے آپ کو بیسکس پہ کیسے لے کے آئیں؟ اپنے آپ کو سمیٹنے کا طریقہ ہوتا ہے جتنی چادر ہو اتنے پاؤں پھیلائے جائیں. صحیح. 2 لوگ آپ کے سامنے ہیں, دونوں ہی 10 روپے کما رہے ہیں, ٹھیک ہے. جو ایک انسان 10 روپے کما رہا ہے وہ پورے کے پورے 10 روپے خرچ کر رہا ہے, لیکن جو دوسرا انسان 10 روپے کما رہا ہے وہ 4 روپے خرچ کر رہا ہے اور 6 روپے بچا رہا ہے. کما دونوں ہی 10 روپے رہے ہیں, لیکن جو 6 روپے بچا رہا ہے وہ آپ کے نزدیک بہترین ہے, ٹھیک ہے. تو یہ فارمولا آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. پرانے وقتوں میں لوگ ہمیشہ یہ ان کا ایک فارمولا ہوتا تھا. پرانے وقتوں سے مراد کوئی بابا آدم کے زمانے کے وقت کے لوگ نہیں ہیں. آج سے 10-15 سال, 20 سال, 25-30 سال پہلے بھی لوگوں کی سوچ یہ ہوتی تھی کہ ہم اپنا ایک گھر بنائیں گے, چاہے وہ 1 کمرے کا ہو لیکن ہماری اپنی چھت ہو. وہ سیونگز بھی کرتے تھے. لیکن آج کل جو لوگ اتنے برانڈ کانشیس ہو چکے ہیں یا ان کی چمک دمک کی طرف وہ بہت اٹریکٹڈ ہو گئے ہیں, تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ اپنا گھر وغیرہ نہیں, بے شک ہم کرائے کے بھی گھر میں رہیں لیکن ہمیں شوشا ہونی چاہیے, کیونکہ وہ اتنی سیونگز ہی نہیں کرتے ہیں. ایک بڑا انٹرسٹنگ آج کے لیے ٹاپک ہے جو ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن بنے گا. جمعے کا روز ہے جی, تو اب اکثر لوگ اپنی مصروفیات سے فارغ ہو کے ٹیلی ویژن اسکرین کے سامنے آ گئے ہوں گے. ایک بڑا مرحلہ کہ اب 10 روز کے بعد جب ہم دیکھیں گے کہ ہم عید پہ پہنچتے ہیں, عید کے بعد ایک تقریبات کا سلسلہ چلتا ہے. لوگوں کے گھروں میں یا تو عید کی دعوتیں ہوتی ہیں یا پھر لوگوں کے یہاں تقریبات اور شادیوں کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں. تو جو سمپلسٹی کی ابھی ہم بات کر رہے ہیں یہ بڑا اہم موضوع ہے بہت سارے لوگوں کے لیے, بیکاز پریشانی یہ بھی ہے کہ اگر گھر میں کوئی شادی ہے, کسی کی رخصتی کا معاملہ ہے, تو اس کے لیے بھی جمع پونجی کیسے لے جائے اور اس کو بیلنس کیسے کریں. عائشہ, میں آؤں گی اس بات پہ, لیکن ایک بریک شارپ مجھے لینا پڑ رہا ہے. واپس آتے ہیں اینڈ ویل کنٹینیو دس ڈسکشن, سو اسٹے ود اس.